تازہ ترین جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، ٹرمپ نے 72 آورز کا ٹائم فلسطینیوں کو دے دیا ہے اس ایگریمنٹ کو، جو سو کالڈ پیس ایگریمنٹ ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے 72 آورز کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اگر فلسطین اس کو ریجیکٹ کرے گا تو پھر نتنیاہو کو الاؤ کر دیا جائے گا، اس نے جو مرضی کرنا ہے وہ کرے۔ یعنی آلریڈی اس وقت بھی بومبنگ ہو رہی ہے، اس وقت بھی نتنیاہو جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ایک نئے جواز کے ساتھ۔ اچھا، اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنا ڈینجرس یہ معاملہ ہے کہ وہ لوگ، وہ دنیا کے سب سے مظلوم ترین لوگ جنہوں نے اپنے لاکھوں پیارے جو ہے وہ کھو دیے ہیں، اور 2 سال سے جن ہاررز کو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ انسانیت کی برداشت سے باہر ہے وہ چیزیں جو فلسطینی دیکھ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں، تو ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا کہ جیسے وہی پیس کے ڈینائل ہیں، یعنی ان کو ایک الٹیمیٹم دینا اس انداز میں کہ جیسے پیس کو ڈینائی کرنے والے ہی وہ ہے، ان کو ایک ویلن کی طرح ٹریٹ کرنا، ان کو کوئی کچھ آفر نہیں کرنا بلکہ ان کو الٹیمیٹم دینا کہ ابھی یہ کرو نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کے سب سے بڑے وکٹمز کو آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک ویلن کے طور پر جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے پیس کو، امن کو ریجیکٹ کرنے والے فلسطینی ہیں اور امن کی بات کرنے والے جو ہے وہ اسرائیلی ہیں۔ اور جو اس وقت جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، جو بیہیویئر ہے، جو انٹینشنز ہیں، دے آر ویری ویری ڈینجرس، اور یہ معاملات کو بہت زیادہ خرابی کی طرف لے کر جائیں گے۔ ادھر فریڈم فلاٹیلا جو ہے وہ چند گھنٹے صرف دور رہ گیا ہے غزہ سے، وہ بالکل یعنی ان واٹرز میں داخل ہو گیا ہے جو بہت غزہ کے قریب ہے، اور وہ اسرائیل کی جو انٹرسیپشن رینج ہے اس میں وہ داخل ہو گیا ہے، تو چند گھنٹے دور ہے وہ غزہ کے ساحلوں سے، اور کسی بھی وقت اسرائیل ان کے اوپر جب اٹیک کر سکتا ہے۔ نتنیاہو نے آرڈر کیا ہے کہ کسی صورت یہ فلاٹیلا جو ہے یہ غزہ کے ساحلوں تک جب نہ پہنچنے پائے، اور ادھر سے ٹرکی نے جوائن کر لیا ہے جو مذاکراتی ٹیم ہے، یعنی مصر اور قطر اس سے پہلے تھے 2 فریقہ، ٹرکی نے بھی میڈیشن کو جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے۔ یہ تمام ملک جو ہے وہ چونکہ انہوں نے ٹرمپ کے پلان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو یہ حماس کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں اور اس کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ اس پلان کو جو ہے ایکسیپٹ کر لے، جو کہ ایک سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے، اور اس میں سسٹمیٹیکلی مزید جواز ہوگا اسرائیل کے لیے ٹو ایکسپینڈ۔ اور گلوبل سٹیج کے اوپر بھی ناظرین ہم جنگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ جو اہم ترین میٹنگ ہونا تھی امریکن جنرلز کی وار سیکٹری کے ساتھ، اور ٹرمپ کے ساتھ وہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں وار سیکٹری نے آرڈر کیا ہے کہ اب کے بعد the sole purpose، ایک ہی ہمارا مقصد ہے، that's our war۔ اس نے آرڈر کر دیا ہے کہ اب ہمارا ایک ہی پرپس ہے اور وہ جنگیں ہیں، اور اس نے کہا کہ ہم جنگیں اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں کہ ہمیں جنگیں پسند ہیں، بلکہ ہم امن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ امریکہ کو بہت فکر ہے امن کی، تو وار آن ٹیرر جس کے اندر کئی ایک مسلم ملک جو وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے اور ملینز آف پیپل جو وہ جانوں سے گئے، تو وار آن ٹیرر کے بعد پیش خدمت ہے وار فار پیس۔ وار سیکٹری نے باقاعدہ یہ آرڈر کیا، اور آن ریکارڈ ان کی سپیچ یہ نشر ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جنگوں کی طرف جو وہ جا رہے ہیں، اور مین اس وقت ہمارا مقصد جو وہ جنگیں ہیں، جنگیں ہم لڑنے جا رہے ہیں یہ جناب۔ اور ادھر وینزویلا نے ایمرجنسی جو وہ ڈکلیئر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کسی بھی وقت ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ مڈورو نے جو وہ ایمرجنسی ملک کے اندر لاگو کر دی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں، جو نوبل پیس پرائز کے بھی امیدوار ہیں، وہ اس پلان کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کوئی ہسٹورک چیز جو ہے وہ انہوں نے پریزنٹ کر دی ہے۔ مڈل ایسٹ کی تاریخ میں انہوں نے کوئی بڑی ہی ہسٹورک، بڑی فرسٹ ٹائم اور بڑی کوئی اسپیشل چیز جو ہے، اور بڑی امن کے لیے وہ چیز جو آج سے پہلے نہیں ہوئی انہوں نے کر دی ہے۔ ویسے ٹرمپ صاحب جو بھی کرتے ہیں وہ ہسٹورک ہوتا ہے، وہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہوتا ہے، اور وہ بڑا فنٹاسٹک ہوتا ہے۔ اور ویسے یہ شخص دیکھیے جو کہ ایک بزنس مین ہے اور اس وقت امریکہ کا صدر بن چکا ہے، دنیا کے، چونکہ اس کے پاس محدود ڈکشنری ہے، تو دنیا کا جتنا بھی گھمبیر مسئلہ ہو، یعنی غزہ کے گھمبیر ترین مسئلے کے لیے بھی اس کے پاس 8-10 الفاظ ہیں، فنٹاسٹک، گریٹ، ہسٹورک، وہ استعمال یہاں پر ہوتا رہتا ہے۔ چاہے انسانیت کا اتنا گھمبیر مسئلہ جس میں درد، تکالیف، مظالم، بربریت، برہمی، اس کے لیئر در لیئرز ہمیں نظر آتی ہیں، اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے اس کے پاس یہی 8-10 الفاظ ہیں۔ تو اس کے نزدیک کچھ بہت ہی ہسٹورک ہو گیا ہے۔ مطلب ٹرمپ اور نتنیاہو بیٹھے، امریکنز اور اسرائیل بیٹھے جو آپس میں اتحادی ہیں، انہوں نے کچھ تیار کیا اور پریزنٹ کر دیا جس میں سسٹمیٹیکلی غزہ اور ویسٹ بینک کا کنٹرول شامل ہے اور ایکسپینشن شامل ہے، اور ٹرمپ کے مطابق یہ ہسٹورک ہے۔
اور یہ پہلی بار مڈل ایسٹ کے لیے ایسا ہسٹورک امن جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا. آئی ٹیل یو دس مین از ویری ڈینجرس. اور آپ دیکھیں کہ جب سے وہ یہ صاحب آئے ہیں دنیا جنگوں کے مزید قریب ہوئی ہے, امن کے قریب نہیں ہوئی ہے. اور ٹرمپ کا یہ ناظرین جو پلان ہے یہ دراصل ایک شیلڈ پرووائڈ کر رہا ہے اسرائیل کو یہ سارے مظالم جو جاری رکھنے کے لیے, غزہ پر بامبنگ جاری رکھنے کے لیے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ امریکنز آل دا ٹائم آفر اونلی 2 choices, سرنڈر اور وار. اس وقت فلسطینیوں کے سامنے بھی 2 ہی چوائسز رکھی گئی ہیں, یا انہوں نے سرنڈر ڈاکیومنٹ کو ماننا ہے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے, جو جنگ بھی نہیں ہے اگریشن ہے. ایوری ٹائم مطلب یہی کیوں؟ اس کے علاوہ کیا ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے؟ اور جو وکٹمز ہیں ان کو بس یہی ان کے سامنے رکھا گیا ہے, یہ کرو یہ کرو, اور کرنا بھی 48-72 گھنٹوں کے اندر اندر ہے, وگرنہ تمہارے ساتھ بہت برا کر دیا جائے گا. دیکھیے اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اتحادی ہیں پچھلے 50 سال سے, اور یہ پارٹنر ہیں ہر ایک چیز میں جو مڈل ایسٹ میں ہوتی ہے, اور ان کے انڈرسٹینڈنگز ہے وہ بہت کلیئر ہیں. اور ابھی بھی جو وائٹ ہاؤس سے اوول آفس سے جو تصاویر جاری ہوئی اس میں مارکو روبیو, جے ڈی وینس, ٹرمپ اور باقی جو سی آئی اے کے اور باقی افیشلز بیٹھے ہوئے تھے وہ اسمائل کر رہے ہیں نتنیاہو کے ساتھ بیٹھ کر. تو جیسے امریکنز نتنیاہو کو دیکھتے ہیں, اسرائیل کو دیکھتے ہیں, دنیا ذرا ڈیفرنٹ انداز میں دیکھتی ہے, لیکن امریکنز اس کو ڈیفرنٹ انداز کا. ٹرمپ نے کہا نا کہ نتنیاہو تو بہت بڑا وارئر ہے, نتنیاہو تو بہت بڑا جنگجو ہے. کتنی تعریفیں جو اس نے نتنیاہو کی ہیں, کیونکہ خود امریکہ جیسے بنا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیسے بنا ہے, تو اس لیے وہ بہت زیادہ اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ میل کھاتی ہے اسرائیل کے ساتھ. تو ماضی میں بھی ناظرین ایسا بہت بار ٹائم آیا کہ امریکن صدر اور اسرائیلی پرائم منسٹرز انہوں نے اکٹھے کھڑے ہو کر سو کالڈ پیس پرپوزل جو ہے وہ فلسطینیوں کو پیش کیے. آپ کو یاد ہے بل کلنٹن اور یاسر عرفات ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ اسرائیلی پرائم منسٹر کھڑا ہوا ہے اور ایک پیس پرپوزل دیا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت بار ایسے موقع آئے ہیں, یہ جو بش تھا اس کے ٹائم میں بھی ایک کسی طرح کا پیس پرپوزل فلسطینیوں کو دیا گیا. تو اس کا نتیجہ صرف اسرائیل کی مزید ایکسپینشن میں نکلا. سسٹمیٹک اینڈ کنٹینیوس وار اگینسٹ پیلسٹینینز ان دا ویسٹ بینک اینڈ ان دا غازہ. صرف سسٹمیٹک کالونائزیشن, اس کا نتیجہ صرف یہ نکلا. لیکن وہ پیس پلانز پریزنٹ کرنا اس لیے ضروری تھے تاکہ الزام بھی فلسطینیوں کے اوپر ڈالا جائے. مجھے بتائیے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ فلسطینی جن کے لاکھوں لوگ جانوں سے جا چکے ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ وہ امن نہیں چاہتے ہیں. یہاں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے, اولڈ پلے بک ود نیو سٹائل. یہ وہی پلے بک ہے جو پہلے کئی بار یہ دونوں جو اتحادی ہیں آپس میں, امریکہ کو یہاں پر تھرڈ پارٹی نہیں ہے, امریکہ یہاں پر کوئی آنیسٹ بروکر نہیں ہے. وہ فلسطینیوں کو ایک ایسے پلان کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہے, وہ ایکسیپٹ کریں تو بھی ان کی موت ہے, وہ ریجیکٹ کریں تو بھی ان پر جنگ مسلط ہے. اور آپ مجھے بتائیے یہ کتنی ڈینجرس بات ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے, انٹرنیشنل پریشر ہے کہ اس کو رکوایا جائے, اور امریکہ اچانک سے ایک پلان کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس پلان کو نہ مانا تو ہم یہ جاری رکھیں گے. یعنی 2 اتحادی آپس میں بیٹھے جو اس میں ذمہ دار ہیں, انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا اور اس کے بعد فلسطینیوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو ہم جنگ جاری رکھیں گے. یعنی جب پریشر تھا جنگ کو روکنے کا, اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ پلان جب لایا گیا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اسرائیل کے وار گولز اچیو ہو جائیں گے, اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے تو ایک نیا جواز ہے کہ دیکھیں ہم نے تو پیس پرپوزل جب وہ پریزنٹ کیا تھا, اور اب عرب کنٹریز نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور پوری دنیا کے میڈیا نے چلایا کہ جناب ٹرمپ صاحب امن معاہدہ پریزنٹ کر رہے ہیں, اور نتنیاہو پہلی بار ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم امن کے لیے تیار ہیں فلاں فلاں. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی سسٹمیٹک اور ڈیپ اور ڈینجرس کانسپیریسی ہے جو یہاں پر کی گئی ہے. اور پھر دیکھیے یہاں پر جو وار کرائمز ہوئے ہیں, یہاں پر جو جینوسائیڈ ہوا ہے, جو ساری دنیا کہہ چکی ہے کہ یہاں پر یہ ہوا ہے, اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس میں. اس کا کیا کرنا ہے؟ یعنی یہ تو ان کے سارے کرائمز کو وائٹ واش کرنے والی بات ہے, اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو الٹا الزام بھی فلسطینیوں کے اوپر. تو یہ چلنے والا نہیں ہے. اس طرح پہلے بھی انہوں نے کیا ہے, وہ نہیں چلا بلکہ جنگیں مزید اس کا نتیجہ نکلی. تو اس کا نتیجہ بھی امن تو نہیں نکلنے والا, کیونکہ اس میں جو وہ کور ایشو ہے جو فلسطین کا, وہ اس میں ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو ماضی کے پیس پرپوزلز کا نکلا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ says he will give Hamas 3 or 4 days to respond to Gaza ceasefire proposal. یہ کیا لینگویج ہے, یہ کیا بیہیویئر ہے؟
وکٹمز کے ساتھ یہ طریقہ کار کہ 72 گھنٹوں میں تمہیں اتنی جلدی کیا ہے، 72 گھنٹوں میں یہ نہ کیا تو یہ کر دیں گے. پہلے کون سا نہیں ہو رہا، پہلے کون سا ٹرمپ نے جب وہ وہاں پر بمباری رکوا دی ہے کہ اچھا چلو تھوڑی دیر رک جاؤ، حماس کا جواب آنے دو. جو ہونا ہے غزہ کے ساتھ وہ تو ہو ہی رہا ہے. اور پہلے کون سا رحم کھایا ہے امریکہ اور اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر، جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رحم نہیں کھائیں گے. تو ادھر یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. ٹرمپ نے اس طرح سے پریزنٹ کیا نا کہ یونائٹڈ نیشن بھی اس میں شامل ہے، اس میں عرب ممالک بھی ہیں، اس میں اسلامی ممالک بھی ہیں، اس میں ٹرکی بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے. یونائٹڈ نیشن کا ہم اس میں نہیں ہیں، ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، یہ ان کا اپنا ہی پلان ہے. We did not participated in drawing up Trump's plan regarding Gaza. یونائٹڈ نیشن کا اسٹیٹمنٹ آیا. اور پھر آپ دیکھیے الجزیرہ، Trump's plan to Hamas an ultimatum not offer. ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے. This plan is not an offer and Trump made quite clear it's an ultimatum. We have heard what could happen should Hamas not comply. وہ نہیں اس پر عمل کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو ایک اور انالیسس دیکھیے مڈل ایسٹ سے کہ یہ فیکٹس جو ہے وہ اگنور نہیں کیے جا سکتے کہ whether with the resistance or not accepting this path means surrender with no victory. اس پلان کے پر ایگری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں نے سرنڈر کیا ہے اور کوئی وکٹری ان کو اس میں حاصل نہیں ہوئی. اور پہلی بار چونکہ فلسطین کو بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ گلوبل سٹیج کے اوپر ان کا یہ مقدمہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے، اور دنیا میں جو پبلک اپینین شفٹ ہوا ہے اور جو دنیا ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کر رہی ہے، تو اس کو ریورس کرنے کی یہ کوشش ہے. تو اگر فلسطینی اس کو مان لیتے ہیں تو مطلب سرنڈر بھی ہو گیا اور اسرائیل نے کنٹرول بھی کر لیا. اور پھر ایک اور انالیسس دیکھیے کہ اگر آپ اسرائیل کے سامنے عرب ممالک اس طرح سے مان جاتے ہیں اور حماس کو الٹا پریشرائز کرتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو ماننے کے لیے، اسرائیل کی وائلیشنز نہیں رکیں گی بلکہ وہ مزید ایکسٹریم ایکشن لے گا، مزید بروٹل ہوگا، اور نارملائزیشن جو ہے وہ اس کے مزید راستے کھلیں گے، اور براڈر لیجیٹیمیسی اسرائیل کو جو وہ حاصل ہو جائے گی ٹو ڈو واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو. اور لاکھوں فلسطینی جو ہے وہ مارے گئے اور اس میں زخمی ہوئے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ مزید نارملائزیشن، مزید اسرائیل کا کنٹرول اور ریٹرن آف اسرائیلی ڈیٹرنس. بھئی اسرائیل کی ہیجمنی قائم ہوگی نا کہ اپنی ٹرمز پر اس نے چیزیں منوائیں، اور اس کا نقصان پورے ریجن کو ہوگا. پورے ریجن کو اسرائیل جو ہے وہ تھریٹ کرے گا اگین اور دوبارہ اٹیک کرے گا. لیبنن اور سیریا کا مسئلہ وہیں پر ہے. تو ایک اور انالیسس دیکھیے، انہوں نے کہا کہ دو اپروچز ہیں ٹرمپ کے پلان کو جس انداز میں دیکھا جا رہا ہے. ایک اس کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ویگ پلان ہے، یہ فیزیبل نہیں ہے فار امپلیمنٹیشن، اور اگر یہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو یہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو اچیو کرے گا تھرو آؤٹ 2 years آف وار، جو وہ اچیو نہیں کر سکے اس پلان کے ذریعے وہ اچیو ہوں گے. دوسری طرف کچھ جو ہیں وہ اس پلان کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اپرچونٹی ہے اچیونگ پیس، غزہ کو ری بلڈ کرنے کی، ریجن کو سٹیبلائز کرنے کی. تو یہ دو اپروچز ہیں جس کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ عرب ملک تو اس کو اسی اپروچ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. تو اس میں ایک اور بات ہے بڑی امپورٹنٹ. ایک ویسے تو یہ پورا پلان ہی بڑا ویگ ہے کہ جس کو ایکسپلائٹ کر سکے اسرائیل کی ایک اسٹریٹجی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جب ایک پلان ترتیب پا جاتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ تو ہم ہی نے کرنا ہے، تو اس کے جون سے نقطے کو ہم جس انداز میں امپلیمنٹ کر دیں اس وقت ہمیں آ کر کون روکے گا؟ کون ہے جو آ کر ہمیں اس ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ہم سے بار بار بحث کرے گا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے؟ اور اگر کرنے کے لیے آئے گا تو اس میں کئی سال لگ جائیں گے، ہم بحث کرتے رہیں گے نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو وہ کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے وہ ایسی چیزیں ایڈ کروا لیتے ہیں جن کو بعد میں ایکسپلائٹ کر سکیں. اس لیے آپ دیکھیں 80s کے اندر 90s کے شروع تک جو ہے وہ کوئی 75,000 سیٹلر جو ہے وہ ویسٹ بینک میں تھے. جب ایک تاریخی امن معاہدہ طے پا گیا تو آج 7.5 لاکھ سیٹلر جو ویسٹ بینک میں ہیں. یہ اس پیس پرپوزل کا نتیجہ ہے. تو اس طرح سے وہ چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو اگر اس کو ایگری کر لیا جاتا ہے تو اس میں جو ویسٹ بینک کے اندر سیٹلمنٹس بن رہی ہیں وہ نہیں رکیں گی، وہاں پر جو ایک سائلنٹ وار جاری ہے وہ نہیں رکے گی. اور کون روکے گا اسرائیل کو؟ تو اس لیے بڑا کریٹیکل. اور اس میں جو میں بات کر رہا تھا کہ اس کا ایک پوائنٹ ہے 17 پوائنٹ، وہ بہت ویگ ہے، باقی بھی ویگ ہیں لیکن اس کو ہم ڈسکس کریں. تو اس میں ایک بڑی اہم بات لکھی ہوئی ہے
اور بڑی ڈینجرس ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر حماس نے اس ایگریمنٹ کو ریجیکٹ بھی کر دیا تو بھی جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ غزہ میں داخل ہو جائیں گی اور غزہ کا کنٹرول سنبھال لیں گی. دیکھیں نا اب یہ کتنا ڈینجرس معاملہ ہے. یعنی 17 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پوائنٹ نمبر 17 سٹیٹس اف حماس ڈیلے کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے اس پروپوزل کو, اس کے اوپر جو مینشن ہوا ہے, اور اوپر 16 پوائنٹس میں یہی مینشن ہوا ہے کہ بھئی کیسے فوجوں نے اندر جانا ہے, کیسے حماس نے ڈسارم ہونا ہے, وہ سارا لکھا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حماس ریجیکٹ بھی کر دے تو بھی فوجیں اندر داخل ہو جائیں گی اور اوپر جو سارا لکھا ہوا ہے وہ امپلیمنٹ کریں گی. اور کیا امپلیمنٹ کریں گی؟ غزہ کو ڈسارم کریں گی, حماس کو ڈسارم کریں گی, یہ ساری چیزیں وہ کریں گی. حماس اگر اس پروپوزل کو ریجیکٹ بھی کر دے فوجیں داخل ہو جائیں گی, انکلوڈنگ دا ایکسپینشن آف دا ایڈ آپریشنز ان ٹیررزم فری ایریاز ہینڈڈ اوور بائی دا آکوپائنگ فورسز ٹو دا اسٹیبلائزیشن فورسز. جو یہ فورس ہے جو باہر سے آئے گی اس کو اسٹیبلائزیشن فورس کہا جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم فری ایریاز میں یہ کنٹرول سنبھالی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک ویگ ٹرم ہے, یعنی کہ جہاں پر حماس نہیں ہے وہ ایریا, یعنی جو اسرائیلی فوج ہے وہ قبضہ کر کر کے اس فوج کے حوالے وہ علاقے کرتی چلی جائے گی, جس کو وہ ٹیررزم فری ایریا قرار دے رہے ہیں کہ جہاں پر حماس نہیں ہے. تو یہ دونوں فوجیں اندر پہنچ کر حماس کے خلاف لڑیں گی اور اس کو ڈسارم کریں گی. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا. تو عرب ملکوں کی فوجیں تو پھر داخل ہونے والی نہیں ہیں, تو پھر کس کی فوجیں جو اس میں داخل ہوں گی؟ میں عرب فوجوں کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ غزہ میں داخل ہو کر حماس کے خلاف لڑیں, تو پھر کون جائے گا؟ تو یہ بڑا ڈینجرس پوائنٹ ہے. دس مین کہ اگر حماس ریجیکٹ کرتی ہے ایگریمنٹ کو, انٹرنیشنل فورسز فرام عرب اینڈ ویسٹرن کنٹریز وہ داخل ہو جائیں گی اور دے ول ورک ٹو سیکیور دا ایریا ملیٹریلی اینڈ ڈس آرم دا ریزسٹنس. یعنی فورسفلی پھر وہ حماس کو ڈسارم کریں گے اینڈ انفورس کریں گے تمام اس ایگریمنٹ کی ٹرمز کو. ویری ڈینجرس. یعنی اگر حماس ریجیکٹ بھی کر دے تو اس پرپوزل کے پوائنٹ 17 کے مطابق فوجیں پھر بھی داخل ہو جائیں گی اور ریزسٹنس کو زبردستی فورسفلی اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر ریزسٹنس کو ڈسارم کریں گی. عرب فوجیں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی. اور حماس نے کوئی 1.5 سال قبل یہ بات کی تھی, باہر سے جو بھی فوج آئے گی اس کو ہم آکوپائر ہی ٹریٹ کریں گے. تو پھر اس کا مطلب جو بھی آئے گا حماس کی اس کے ساتھ بھی جنگ ہوگی. اور اب آپ دیکھیے حماس کی آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور باقی ملکوں کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں. مصر کے جو انٹیلیجنس ہیڈ ہیں ان کی حماس کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے, اور قطر سیز کہ ٹرکی ٹو پارٹیسپیٹ ان ٹاکس ود حماس آن ٹرمپ غازہ سیز فائر پلان. ٹرکی بھی اس کے اندر جب وہ شامل ہو گیا ہے, اور 50 سے زیادہ شپس فریڈم فلاٹیلا کے وہ داخل ہو گئے ہیں ادھر, چند گھنٹوں میں غزہ سے دوری پر ہیں, اور ادھر سے نتنیاہو نے آرڈر کیا کہ یہ کس صورت پہنچنے نہ پائیں. تو کافی ادھر کریٹیکل مومنٹ آ گیا ہے. دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے. ساؤتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے اسپیشل انوائے مصر آئے ہیں اور فلسطینی ریاست کے اوپر بات ہوئی ہے. ساؤتھ کوریا کے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ مصر کے ساتھ آ کر ملاقات کر رہے ہیں. جناب علی, دنیا میں ڈینجرس بات یہ ہے کہ جنگیں ہونے جا رہی ہیں اور امریکن صدر جو ہیں وہ امن کے نام پر آئے, اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں امن کروانے والا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو جنگیں چھیڑنے والے ہیں. یو ایس سیکریٹری آف وار جنرلز کے ساتھ خطاب کر رہا ہے, دا ورلڈ نیڈز ریئل لیڈرز اینڈ پیس ول بی تھرو اسٹرینتھ, جس کو چائنا نے کہا یہ سب سے ڈینجرس بات ہے, پیس تھرو اسٹرینتھ. وار سیکریٹری تھریٹننگ ود وارز فرام ناؤ آن, اب سے بعد یو ایس ملٹری کی جاب یہ ہوگی کہ وہ پیس کریٹ کریں گے تھرو وارز. ایسے پیس کو بھی جتنا ایکسپلائٹ انہوں نے کیا نا, پیس کے ٹرم کو, اسرائیل بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ پیس کے نام پر کر رہا ہے. تو ہم جنگیں کرنے جا رہے ہیں کس لیے؟ امن کے لیے. نو مور آئیڈینٹی پالیٹکس, نو مور مین ان ڈریسز, آور فوکس از آن کمبیٹ. اب بس فوجی وردیاں پہن لو اور اب ہم جنگوں میں جا رہے ہیں. مطلب اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ ڈینجرس بات کیا ہوگی؟ دنیا جب عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے, وار سیکٹری پوری دنیا سے امریکن جنرلز کو بلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگوں کی طرف جا رہے ہیں. وی آر پریپیئرنگ ٹو پروڈیوس 6 جنریشن فائٹر جیٹس, ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے, اور یہ سب سے گریٹسٹ فائٹر ایئر کرافٹ ہوگا ان دا ہسٹری. ٹرمپ جو بھی کرتے ہیں وہ ہسٹری میں پہلی بار ہوتا ہے اور سب سے گریٹ ہوتا ہے. اور عراق میں وہ اپنی فوجیں جب ریپوزیشن کرنے جا رہے ہیں, امریکہ اپنی فوجیں ریپوزیشن کرنے جا رہا ہے, اور وینزویلا نے اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے.
امریکن اٹیک کی اس میں کہ وہ کسی وقت حملہ کر سکتے ہیں. ایکسٹرنل تھریٹس اس وقت ہمیں ہیں, حملہ ہو سکتا ہے, اور وینزویلا کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں, مارکو روبیو کے ساتھ اور CIA کے ساتھ ان کا رابطہ ہو رہا ہے. مڈورو کو جو ہے وہ ان کا تختہ الٹنے کے لیے نیو یارک ٹائم کی یہ خبر ہے, اور مارکو روبیو اور CIA ڈائریکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ پش کر رہے ہیں رجیم چینج کے لیے وینزویلا میں, اور اس میں اسرائیل بھی ظاہر ہے کہ انوالو ہے کیونکہ پریزیڈنٹ مڈورو جو ہے ان کو پسند نہیں ہے. مڈورو ڈکلیئر اسٹیٹ آف ایمرجنسی اوور US اگریشن, ڈینجرس اینڈ ڈینجرس. تو یہ جناب علی اس وقت کی صورتحال ہے, اور ایک ویگ ایگریمنٹ جس کو ابھی دنیا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اس میں کور ایشو کو ڈسکس نہیں کیا گیا, اس میں کور ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے, اور ایک الٹیمیٹم, تھریٹس, جنگیں, اور عربس لیڈر میرا خیال ہے کہ ان کے پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اگر وہ اس کو انکنڈیشنلی سپورٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو پھر یہ بڑا ڈینجرس ہوگا, کیونکہ یہ ایک ٹریپ ہے, یہ ان سب کے لیے ٹریپ ہے, اور یہ کوئی امن نہیں لے کر آئے گا. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی امن نہیں لے کر آئے گا, جیسے پہلے بھی نہیں آیا اور اب بھی نہیں آئے گا, بلکہ مزید جنگیں ہوں گی. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.